السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا اور اسے مرد کی پسلی سے پیدا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے فرشتوں جاؤ اور مٹی لے کر آؤ، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور کئی سالوں تک وہ پتلا وہیں پر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ تو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، نیند کا غلبہ تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی سب سے پہلی عورت ہے اور ہم سب کی ماں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت پورے لباس کے ساتھ ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا اور شرم کا پیکر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو عزت بخشی، ہمیشہ عورت کو عزت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا پتلا بنا کر نہیں رکھا بلکہ اسے مرد کی پسلی سے بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو پورے لباس میں پیدا فرمایا، اور کائنات کی ساری عورتوں میں حضرت حوا علیہ السلام سب سے خوبصورت عورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا پتلا بنا کر کبھی اسے بے لباس نہیں رکھا بلکہ اسے پورے لباس کے ساتھ تخلیق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو مقام عطا فرمایا اور عورت میں حیا کی صفت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، اور اس کا مٹی کا پتلا بنا کر اسی لیے نہیں رکھا کہ اس میں عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، اور اس کا پتلا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تاکہ عورت کا پردہ قائم رہ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں کو بھی پردہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہونے دی، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا، اور دنیا کی سب سے پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ان کی منکوحہ ہیں، یعنی ان کے نکاح میں آئیں گی اور ان کی بیوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ کا پسلی سے پیدا کرنے کا مقصد صرف اس کا ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر پسلی ڈھال بن سکتی ہے۔ عورت کسی کی ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو عزت بخشی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کے خاوند کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور پسلی جسم کا سب سے ٹیڑھا حصہ ہے، لہٰذا وہ آپ کی پسلی سے بنی ہوئی ہے، آپ کے ٹیڑھے حصے سے بنی ہوئی ہے۔
تو وہ ٹیڑھی ہوگی، اس کا مزاج میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہوگا۔ تو عورت کے ساتھ ہمیشہ نرمی اختیار کرو اور عورت جیسی بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور عورت کی ہمیشہ عزت کرو، اسے مقام دو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورتوں کا نگہبان ہوتا ہے اور عورت کی ضروریات کو پورا کرنا، اسے مکان، روٹی، کپڑا عطا کرنا یہ مرد کا فرض ہوتا ہے، اور اسلام میں ہمیشہ عورت کو بڑا مقام دیا ہوا ہے۔ جب عورت کسی کی ماں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اسلام میں بیٹی کو رحمت سمجھا جاتا ہے، بوجھ نہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر پہلی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہو، اگر یہ شرط ہے کہ خاوند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو ان کے پیچھے نگہبان ہو کر لگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کا رزق اس کے آنے سے پہلے، بیٹی کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیب ہے وہ عورت خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، جب عورت کئی روپ میں ہوتی ہے، عورت جب تمہارے سامنے ماں کے روپ میں آئے تو اسے شفقت کی نظر سے دیکھو اور ممتا کی نظر سے دیکھو۔ عورت جب تمہارے پاس بیوی بن کر آئے تو اسے محبت کی نظر سے دیکھو، اور عورت جب تمہارے پاس بیٹی بن کر آئے تو اسے رحمت سمجھو، اور جب اسے بہن کی نظر سے دیکھو تو اسے برکت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہمیشہ مقام اور سربلندی عطا فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور تم سب میں اچھا ہوں، اور جو تم سب میں اچھا ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے، اور اپنی بیٹیوں کا نکاح کرائے، اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری کو خوشی سے نبھائے، اور جب بیٹی تمہارے گھر آئے تو بیٹی کو رحمت سمجھے، بوجھ نہیں، اور بیٹی کی ذمہ داریوں کو خوشی سے نبھائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی خدمت کرنا تمہارے لیے فرض ہے، اور ماں کی ضرور خدمت کرو، ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہوتا۔ اگر تم ماں کو لے کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں برکت عطا فرمائے گا، اور بیوی پر خرچ کیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو اپنی بیوی پر کرے، جو اپنی بیوی اور بچوں پر کرے وہ خرچ ہے۔ اور جب کوئی مرد اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس پر کمائی اپنی خرچ کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اور اس کا خرچ سب سے بہترین خرچ ہے۔ جو خرچ بیوی پر ہوتا ہے وہ خرچ بہترین خرچ ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سب سے اچھا وہ ہے جو
اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔